ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کا تعین کریں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. مذہب کے نام پر مذہب کے لوگوں کو اس طریقے سے خون میں نہلا دینا، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کا تعین کریں. جمعیت علماء اسلام خاص طور پر اس وقت دہشت گردوں کے نشانے پر ہے. آپ کی نظر میں اسباب کیا ہیں؟ دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ لوگ بہت مشتعل ہوتے ہیں اور بہت شدت سے لڑتے ہیں، ایک مذہب اور ایک قومیت، قوم پرستی. مذہب کو استعمال کریں گے، مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو لڑائیں گے، ہمارے ہی بچوں کو، ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کر کے اس ملک کو تباہ نہ کریں. مقدس شخصیات کی توہین کا سلسلہ ہے پاکستان. ابھی ریسنٹلی حیدرآباد میں ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کے حوالے سے ہوا. تو کیا حضرت سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ بھی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے؟ اگر انہیں 10 لاکھ روپے دے کر یہ گستاخی کروائی ہے تو وہ 20 لاکھ روپے دے کر اس کو جیل سے بھی چھڑوا سکتے ہیں. ابن خلدون کہتا ہے کہ ریاست دو سے دونوں پر قائم ہوتی ہے، ایک فوج، اسی معیشت. مذہبی لوگوں کو بات کیا کرنی ہے، پورے ماحول میں ان کو کردار کیا ادا کرنا ہے اور کس طرح ادا کرنا ہے، کیونکہ اب کردار ادا کرنا اٹ سیلف ایک چیلنج ہے، کیونکہ وہ خود ٹارگٹ پہ آ جائیں گے. ہم سچ نہیں بولیں گے اور لیبا پوتی کرتے رہیں گے تو یہی ہوگا. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، ان کو آئینہ دکھائیں. ہمیشہ مسعود نے وہاں شریعت نافذ نہیں کی تھی کابل میں، اور وہ مالاکنڈ اور سوات میں شریعت نافذ کر رہا تھا. جیسے لینڈ مافیا ہے، واٹر مافیا ہے، تو مذہب کے حوالے سے بھی ایک مافیا ہوتا ہے، اور میرے خیال میں ہم اس سے گزر رہے ہیں. تمام تقریباً علماء نے، مشائخ نے پیغام پاکستان پہ دستخط کیے ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ یہاں مسلح جنگ لڑ رہے ہیں یہ باغی ہیں، یہ خوارج ہیں اور یہ حرام موت ہے. جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، دینی تنظیمیں ہیں، وہ 4-5 موضوعات کو باقاعدہ اپنے نصاب میں شامل کریں. 45 سال سے جو عسکریت یہاں چل رہی ہے اس سب پہ عنوان جہاد کا ہے. تو یہ معاشی جنگ بھی ہے، سفارتی جنگ بھی ہے، مذہبی جنگ بھی ہے، اور دفاعی جنگ بھی ہے، اور نفسیاتی جنگ بھی ہے. اس کو لڑنے کے لیے ہم پوری قوم کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی 100 شخصیات میرے علم میں ایسی ہیں، اگر وہ ایک پیج پہ آ جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ہمارے ملک میں دہشت گردی کی جو حالیہ لہر ہے یہ بہت ہی فکر انگیز ہے، افسوسناک ہے، اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ہماری افواج پر حملے ہیں، کبھی ہماری سویلین آبادی کے اوپر حملے ہیں، اور خاص کر مذہبی مقامات، مذہبی جو عبادت گاہیں ہیں، جلسے جلوس ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ بہت افسوسناک پہلو ہے، اور اس طرح کی دہشت گردی کی لہر وہ شاید ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہے پاکستان میں. تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ ہم اس کے اسباب پہ بات کریں اور اس کے سدباب کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائیں، اور وہ سمجھیں کہ سدباب کیا ہو سکتا ہے. اور اس حوالے سے ہماری سعادت مندی ہے کہ ہمارے ساتھ سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید حضرت استاد صاحب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں آج کی اس نشست میں، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں. تو ان سے اس معاملے کو، اس کی تہہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور حل کیا ہے اس پر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سانحہ جڑاوالا پہ ایک بہت بھرپور نشست ہوئی اور اس سے بہت رہنمائی بھی ملی. تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ چونکہ رک نہیں رہا ہے تو دوبارہ اس پر ایک رہنمائی آپ سے حاصل ہو ایک نشست کے ذریعے سے. مستونگ میں ابھی سانحہ ہوا 12 ربیع الاول کے دن، اور بہت ہی مبارک دن ہے. جس طرح ظاہر پورے ملک میں، دنیا بھر میں اس کو منایا جاتا ہے جلوس پہ، اور پھر ہنگوں میں نماز جمعہ، اس دن جمعہ بھی تھا، جمعے کی نماز کے دوران. تو یہ دو بڑے سانحات پاکستان میں ہوئے، اور یہ گزشتہ یعنی اس پورے سال کے سانحات کی ایک تسلسل ہے. تو پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس ہنگو اور مستونگ کے سانحے پہ حضرت کچھ ارشاد فرمائیں گے، پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ. مستونگ کے سانحے پہ اور ہنگو کے سانحے پہ تعزیت بھی ہو گئی ہے، افسوس کا اظہار بھی ہو گیا ہے، مذمت بھی کر دی گئی ہے، اور شدید مذمت بھی ہو گئی. جی. لیکن جس طریقے سے لوگوں کا خون بہہ رہا ہے اس ملک میں، اور اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، ملک اجڑ رہا ہے، معیشت برباد ہو رہی ہے، پوری دنیا میں اسلام، پاکستان اور مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، مذہبی طبقہ بدنام ہو رہا ہے. تو اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم صرف تعزیت پہ اکتفا کر لیں، ہم مذمت کر لیں، افسوس کا اظہار کر لیں. یہ تو وہ لوگ کریں گے جن کے ذمے صرف یہی کام ہو جو اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی. اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس موقع پہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی اپنی ذمہ داری کیا بنتی ہے اور وہ اس کو ادا کریں. اصل چیز تو یہ ہے.
ثانیہ مرسوم ہو یا ہنگو کا واقعہ ہو، یا آپ نے کہا 2 واقعات ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں کل 4 واقعات. جی، افواج کا. افواج یوروپ میں واقعہ ہوا، وہاں 4 جوان شہید ہوئے. اور اس طریقے سے خیبر پختونخوا میں ایک سیکورٹی پوسٹ پر حملہ ہوا فوج کی، اس کے اوپر اس میں بھی ایک ساتھی شہید ہوا، ایک جوان، اور کچھ لوگ زخمی ہوئے. تو اس کی ضرورت ہے کہ یہ اس کے اسباب کیا ہیں، جی، اور اسباب کی نشاندہی کرنا، اور پھر اس کے اوپر اقدامات لینا، اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اگر اس پہ ہم بات نہیں کریں گے تو ہم بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار. اگر آسمان و زمین کے تمام لوگ ایک ناک خون میں شریک ہو جائیں تو اللہ سب کو اس کا عذاب دیں گے اور جہنم میں اوندھے منہ ان کو پھینکے. لزوال دنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم. پوری دنیا تباہ برباد ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل برداشت ہے، لیکن ایک مسلمان کا خون ناحق ہو یہ برداشت نہیں. تو اس میں جتنے بھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور اس میں ہمارے جو ادارے ہیں، ریاستی ادارے، وہ اس کا تعین کریں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. جی، میری زندگی بھر کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس قسم کے بڑے جو جنگیں ہوتی ہیں، گوریلا جنگیں، اس میں یقینی طور پہ دشمن ممالک کا اور دشمنوں کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ بھرپور طریقے سے ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. تو اپنی جو پیشہ ورانہ ان کا ذمہ داری اس کو ادا کریں، اور یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کس کا ہاتھ ہے اس میں. دوسری بات یہ کہ جو حملہ کر رہا ہے وہ بھی مذہب کے نام پہ کر رہا ہے، اور جس کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، وہ بھی سارے اچھے نیک لوگ ہیں جو ربیع الاول کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے. وہ سارے مذہب کے حوالے سے تھے. تو مذہب کے نام پر مذہب کے لوگوں کو اس طریقے سے خون میں نہلا دینا، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کا تعین کریں کہ اس کے پیچھے کیا نظریات ہے، مائنڈ سیٹ کیا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. بالخصوص اس حوالے سے کہ غیر ملکی ہاتھ تو یقیناً ہوتا ہی ہے، تو وہ سہولتیں پیدا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، معلومات دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جو ان کے لیے استعمال ہو سکے. لیکن یہ سارے لوگ تو وہی ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ جو استعمال ہو رہے ہیں یہ کس بنیاد پہ استعمال ہو رہے ہیں؟ تو اس میں ان کے اصلاح کرنا، ان کو ٹھیک کرنا، ان کو ایک صحیح بات کہنا، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں جہاں حکومتوں کا اور ریاستی اداروں کا اور متعلقہ جو شعبے ہیں، چاہے ان کا جہاں ذمہ داری بنتی ہے، تو وہاں مذہب کے جتنے بھی بڑے حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، مشائخ ہیں، ان کو چاہیے کہ اس پہ خصوصی طور پہ کام کریں، محنت کریں، جس کا میں آگے ذکر کروں گا کہ کیا کرنا چاہیے ان کو. جی. دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، تو پورے خاندان اجڑ گئے. تو حکومتوں کے ذمے اور معاشرے، سوسائٹی کے ذمے، رفائی اداروں کے ذمے کہ ان کے زخموں پہ مرہم لگائیں، ان یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ان بیواؤں کی کفالت کریں، زخمیوں کا علاج کریں، اور خاندانوں کو تسلی دیں. اور تسلی زبان سے نہیں، سوشل میڈیا پہ یا کہیں بیان جاری، بلکہ وہاں جا کر ان کی خدمت کریں، ان کو حوصلہ دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ان 2 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اسباب کا تعین کر کے اقدامات کریں، اور جو لوگ اس کا نشانہ بنے ہیں ان کی وہ کریں، ان کی اشکشوئی کریں، ان کی مدد. جی ہاں، جزاکم اللہ خیر. ایک تو آپ نے ذمہ داران، جو ریاستی ذمہ داران یا ادارے ہیں، ان کے حوالے سے فرمایا کہ وہ تعین کریں اسباب کا. وہ تو کریں گے اپنے وقت پہ، جب مناسب شاید وہ سمجھیں گے. اور میں حضرت سے پوچھتا ہوں، یہ ابھی مستونگ کی اگر ہم بات کریں تو کچھ وقت پہلے، شاید 2 ہفتے گزرے ہیں اس کو، کہ حافظ حمداللہ صاحب کے قافلے پہ بھی وہاں پہ ایک حملہ ہوا، آپ کی پھر ان سے ملاقات بھی ہوئی. اس سے پہلے باجوڑ کے اندر جمعیت علماء اسلام کے اوپر ان کے کنونشن میں ایک حملہ ہوا اور بہت زیادہ نقصان ہوا.
اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزیر اعظم سے، اس وقت جو وزیر اعظم سے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ جمعیت علماء اسلام خاص طور پر اس وقت دہشت گردوں کے نشانے پر ہے. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. حافظ حمداللہ صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کیا اسباب بتائے ہوں گے، ظاہر ہے وہ بھی آپ بیان فرمانا چاہیں. میں صرف یہ ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ مذہبی چاہے وہ کسی بھی مذہب، یعنی عیسائیوں کی گرجا گھر ہم نے دیکھے کہ وہ جل گئے، اس کے علاوہ جتنے بھی یہ حادثات سانحات ہو رہے ہیں یا مسجد میں ہو رہے ہیں یا مذہبی جلسے جلوسوں میں ہو رہے ہیں یا مذہبی شخصیات پہ ہو رہے ہیں، آپ کی نظر میں اسباب کیا ہیں؟ ادارے تو جب بتائیں گے، اگر حضرت اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں اپنے تجربے کی روشنی. دیکھیں اس کے کچھ اسباب تو ایسے ہیں جو بیرونی ہیں، بیرونی جو ممالک ہیں یا خفیہ ادارے ہیں یا دشمن شخصیات ہیں اسلام کی، پاکستان کی، ان سب کو یہ بات معلوم ہے اور تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ لوگ بہت مشتعل ہوتے ہیں اور بہت شدت سے لڑتے ہیں، ایک مذہب اور ایک قومیت، قوم پرستی. تو جب جتنے بھی دشمن لوگ ممالک ہوتے ہیں، جب وہ اور چیزیں نہیں کر سکتے تو آخر میں ان دو چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. مذہب کو استعمال کریں گے، مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو لڑائیں گے، اور اس مذہب جب آ جاتا ہے تو پھر لوگ جان دینے لینے پہ تو لگتے ہیں. ایک آدمی اپنے آپ کو پھاڑ رہا ہے، کچھ حملہ آور جو ہوتا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ پیسے کی خاطر نہیں کر رہا ہے، وہ تو جا رہا ہے دنیا سے، وہ مذہب کی خاطر کر رہا ہے، کسی نے اس کو غلط بتایا. تو اسی طریقے سے قوم پرستی، قومیت، تو یہ دو چیزیں میں سمجھتا ہوں بیرونی اسباب تو اس کے یہ ہیں کہ وہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے، اس ملک کو تباہی سے دوچار کرنے کے لیے مذہب اور قوم پرستی اور قومیت کو استعمال کر رہے ہیں. اندرونی اسباب اس کے کیا ہے کہ مذہبی لوگوں کو اور مذہب کے اس پہ، تو یہ کہ مذہب اور مکتبہ فکر کی بنیاد پہ جو لڑائی ہوگی اس میں بڑی قوت اور طاقت آئے گی. تو مختلف مکاتب فکر کے جلسوں پہ، جلوسوں پہ، ان کی شخصیات پہ حملے کرنا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کسی اور کے ذمہ لگائیں گے، چاہے وہ شیعہ سنی ہو، دیوبندی بریلوی ہو یا اور دوسرے ہو. تو ایک تو اس میں یہ ان کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو لڑائی لڑنا چاہتے ہیں وہ زیادہ آپس میں لڑانے کے لیے بہت زیادہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو مذہبی طبقہ ہے بالعموم وہ استعمال ہونے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہوتا ہے، اس لیے ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس کے اصلاح کے لیے، حل کے لیے مذہبی تنظیموں کو، جماعتوں کو، مدارس کو، خانقاہوں کو کیا اقدامات لینے چاہیے تاکہ مذہب کے نام پہ لوگ ہمارے ہی بچوں کو، ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کر کے اس ملک کو تباہ نہ کرے. دوسری بات یہ کہ مذہب بھی جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارا نظام ہے یہاں کا، اس میں اتنے زیادہ انتظامات نہیں ہوتے اور لوگ سمجھتے ہیں پرامن طریقے ہم تو اللہ کے لیے بار بار نکلے ہوئے ہیں. تو وہ حملہ کرنے کے لیے یا فساد پھیلانے کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہوتا کہ اس موقع پہ ان کو کیا جائے. اور خاص طور پہ محرم کے دن ہوتے ہیں، 12 ربیع الاول ہے، یا اور خاص مواقع ہوتے ہیں، بڑی دن جیسے ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں بہت خیال رکھنا چاہیے. خودکش حملے کی قسم تو یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اور دھماکہ کر کے اپنے آپ کو پھاڑ دیتے ہیں، جانے نقصان ہوتا ہے. ایک قسم اور بھی ہے، اور میں چاہوں گا اس پر تھوڑا سا کامنٹ کر کے حضرت تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک مقدس شخصیات کی توہین کا سلسلہ ہے پاکستان میں. جو بندہ یہ توہین کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے پکڑا جاؤں گا، میں بچ نہیں سکتا. الحمدللہ ہمارے یہاں اتنا قانون کی عملداری ہے، اور ایسا کوئی کیس شاید پاکستان میں نہیں ہے کہ وہ بچ گیا. ابھی ریسنٹلی حیدرآباد میں ایک واقعہ بڑا افسوسناک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کے حوالے سے ہوا، اور ان لوگوں کو بھی پتہ تھا ہم پکڑے جائیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جب آپ کوئی چیز ڈال رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ بچ نہیں سکتے، اور وہ پکڑے بھی گئے. یہ لوگ کیوں اتنی جرت کرتے ہیں؟ یقینی طور پہ اس سے ایک اشتعال پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو ان مسالک کے بڑے آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اداروں کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ یکدم سبوتاژ ہو جاتے ہیں. تو کیا حضرت سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ بھی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ اور ایسے معاملات اور عناصر ہیں بیرونی؟ جی، اس پر بھی میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، جو حکومتی ادارے ہیں، جن کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ ان چیزوں کا پتہ لگائیں، اس میں بھی پیچھے وہی سلسلہ نظر آئے گا کہ وہاں بھی پیسہ چلتا ہے، اور کسی کو 2-4 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے دے کر کوئی ایسی چیز کروا دینا کوئی مشکل نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک
ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بڑے میجر نے یہ بات کہی کہ اب پاکستان میں لڑانا کیا مسئلہ ہے, ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, وہاں خود لڑنے کی لوگ بس تھوڑی سی آگ لگانے کی اور دینے کی ضرورت. تو میرا یہ خیال ہے, جو میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ اس میں بھی بہت بڑے پیمانے پہ غیر ملکی مداخلت ہے, اور وہ غیر ملکی مداخلت یہ ضروری ہے کہ اس غیر ملکی مداخلت کو واضح کیا جائے تاکہ بتایا جائے. تو کچھ پیسے اس کے بعد ہمارا چونکہ ریاست ہماری کمزور ہے جی, اور کمزور ہم نے خود کی ہے, ریٹ نہیں ہے, کرپشن بہت زیادہ ہے. تو جو قوتیں اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ گستاخی کروا کر پھر اس کو چھڑانا ہمارے لیے آسان ہے. اگر انہیں 10 لاکھ روپے دے کر یہ گستاخی کروائی ہے تو وہ 20 لاکھ روپے دے کر اس کو اسے بھی چھڑوا سکتے ہیں. تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں. اگر قانون صحیح طریقے سے نافذ ہو جائے, ایک دفعہ نافذ ہو جائے تو وہی عبرت بن جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ سعودی عرب میں کیوں نہیں ہوتا. جی, سعودی عرب میں کیوں نہیں ہوتا. ابھی جو محمد مرسل کا واقعہ ہوا ہے, جی بالکل, کتنا قانون مضبوط ہے کہ پورا سعودی عرب تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پیسے لے لے, دیت لے لے, معاف کر دے. معاف نہیں کیا تو انہوں نے اس کی گردن اڑاتی. اصل چیز یہ ہے کہ قانون جو بنایا ہے اس کا نفاذ ہو. تو نفاذ کے لیے قوت بھی چاہیے اور ماحول بھی چاہیے. دوسری بات میری رائے اس بارے میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی گستاخی کرتا ہے, اس گستاخی کو جس طریقے سے ہم سوشل میڈیا پہ پھیلاتے ہیں احتجاج کی شکل میں, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس کی بجائے اس کے سدباب کے لیے ہم اس طریقے سے کوشش کریں کہ وہ بات زیادہ نہ پھیلے. صحیح, جب زیادہ پھیلی اور بے شک احتجاج کی شکل میں, تو اس کا مقصد تو پورا ہو گیا. فتنہ مچانے والوں کا جو یہاں عقل فجار چاہتے ہیں. تو ہمیں کسی بھی موقع پہ دشمن کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ جب حیدرآباد کا واقعہ ہوا تو بغیر کسی ظاہری احتجاج کے میں نے اپنے طور پہ بڑی سطح پہ بات چیت کی اور الحمدللہ انہوں نے اس پہ کارروائی بھی کی. جی, اس طریقے سے بہت سارے واقعات یہاں پاکستان میں ایسے ہوتے ہیں جہاں اپنے طور پہ الحمدللہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. اس میں کئی اخباروں میں نام نہیں آتا ہے, کہ میڈیا میں نام نہیں آتا, نہ احتجاج کا کسی کو پتہ ہوتا ہے. اور میں اس موقع پہ تبلیغی جماعت کی ایک مثال دوں گا. جی, دنیا میں سب سے بڑی آرگنائزیشن تبلیغی جماعت ہے, جس کی ایک یورپی رپورٹ کے مطابق جس کے کارکنوں کی تعداد وہ 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے. 2.5 کروڑ سے زیادہ. جی, تو اتنی بڑی جماعت کے اتنے بڑے اسفار اور اتنی بڑی تعداد میں ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں, ان کے یہاں بھی گرفتاریاں ہوتی ہیں, ان کے بھی مشکلات آتی ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں. وہ کیسے حل کر لیتے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی طریقہ حل کرنے کا نہیں ہے کہ ہنگامہ کر کے برا بھلا کہہ دیا جائے اور مزید کسی کے دشمن کے مقاصد کو پورا کیا جائے. تو میں اس طریقے کو میں مناسب نہیں سمجھتا. میرا یہ خیال ہے کہ بجائے سوشل میڈیا پہ اس کو زیادہ پھیلانے کے, اس نے تو 10 لوگوں میں یہ گستاخی کی ہے, 5 لوگوں میں گستاخی کی ہے, ہم نے اس کو 10 کروڑ لوگوں تک پہنچا دیا. تو کس کا کام ہم نے آسان کیا؟ اس کی بجائے ان کو پکڑوانے کے لیے ہمیں اختیار کرنے چاہیے. تو یہ میری رائے ہے اس میں. جی, جزاکم اللہ. حضرت فوج کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح فرمایا کہ ذمہ داروں کو تعین کرنا ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے. ریاستی ادارے یا وہ افراد جو قانون نافذ کرتے ہیں اس میں ہماری افواج صرف فہرست ہے, بعد میں سارے ادارے آتے ہیں, وہ بیچارے خود نشانے پر ہیں. اور پچھلے اگر اس 1 سال میں ہم دیکھیں تو بہت زیادہ, یعنی جب بھی خبر آتی ہے تو 5-4 درجنوں بلکہ 10-12 لوگوں کی افواج کے ان ساتھیوں کی شہادت پہ, اس میں بہت سارے آفیسرز بھی ہوتے ہیں. وہ ایک بڑی معمول کی بات بن گئی ہے. ہم بنوں میں دیکھیں, جنوبی شمالی وزیرستان, چترال, وہاں سے شروع کریں, بلوچستان تک آ جائیں, ہر جگہ یہی مسئلہ ہے. تو یہ جو ایک فوج پہ حملے اور پھر مذہبی رہنما اور مذہبی جگہوں پہ حملے, ان دونوں کا کوئی آپس میں لنک آپ محسوس کرتے ہیں؟ اور یہ جو افواج کے اوپر ایک دم سے اٹیک ہے, اس کے پیچھے کیا اسباب دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو میں بار بار اس بات کو کہتا رہتا ہوں کہ افواج کو نشانہ بنانے کے لیے اور مذہبی اس کو نشانہ بنانے کے لیے بالکل واضح ہے. ابن خلدون, علامہ ابن خلدون کی جو نام ہے تاریخ میں, انہوں نے ریاست میں سب سے زیادہ بات کی کہ ریاست کیسے بنتی ہے, کیسے بگڑتی ہے, اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے, ریاست کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ریاست کن ستونوں پہ قائم ہوتی ہے. ابن خلدون کہتا ہے کہ ریاست 2 ستونوں پر قائم ہوتی ہے, ایک فوج, دوسری معیشت.
تو فوج اور معیشت یہ دونوں نشانے پر ہیں. تو فوج کو اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ جتنے ہمارے سسٹم تھے، جتنے ہمارے مرکزی صوبائی نظام تھا، وہ سارا کمزور ہو گیا ہے. تو ایک ادارہ بچا ہوا ہے، اس ادارے کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کے ان کو ٹویٹس کو جمع کر رہے ہیں، جو کلپس آ رہے ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو بیانات آ رہے ہیں، جو اس پہ کمنٹس لکھے جا رہے ہیں اندر سے، باہر سے، پوری دنیا سے، ان سب کو جمع کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ سب سے زیادہ فوج کی مخالفت ہو رہی ہے. دوسرے نمبر پہ پھر علماء اور مدارس اور دین اور مذہب ہے اس میں. تو ان کو پتہ ہے کہ اس طاقت کو اگر ختم کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں اس میں. تو اس لیے فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور مذہب کا میں نے پہلے بتایا کہ مذہب کو، مذہبی لوگوں کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ مذہب زیادہ اس میں پھر بڑھیں گے، اس میں جی انتشار کا سبب. ایک اور بات ہے وہ یہ کہ کوئی بھی قوم جب بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے، بہت زیادہ تباہ ہو جائے اخلاقی لحاظ سے، اس میں علماء کرام ہوتے ہیں جو دین اور مذہب والے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کو تسلی دیتے ہیں، حوصلے میں لے کر آتے ہیں، ان کی ناامیدی ختم کرتے ہیں. تو مدارس کو اور علماء کو بذات خود اتنا بدنام کر دیا جائے، حملے کروا کر ان مذہب کے نام پہ، تاکہ ان کی کوئی بات سننے والا نہ ہو. میں آپ کو سوسائٹی کی ایک بات بتاؤں بھی تازہ. جی. ایک چینل پہ دو لوگ آپس میں کوئی بات چیت کر رہے تھے، ان کے آپس میں لڑائی ہوئی. جی. اور ایک دوسرے کو مارا انہوں نے. جی. اس کے بعد اس پہ جو ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ لوگ اس پہ شرمندہ ہوتے. بالکل. اور دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگتے، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کر دیتے، اور اس بات کو چھپاتے. جی. اس کی بجائے اس پر دونوں زور لگا رہے ہیں کہ مکے زیادہ کس نے مارے ہیں اور زیادہ غالب کون. اس پہ پورا ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا لگا ہوا. جی. تو ہماری اخلاقی انحطاط کا کتنا خطرناک وہ ہے کہ ہم کس چیز پہ ہم جھگڑ رہے ہیں. اس پر کہ زیادہ ظلم کس نے کیا ہے، زیادہ اس نے گڑبڑ کس نے کی ہے. تو جب قومیں اس حد تک پہنچ جائیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے. اب ظاہر کہ نبی تو آئیں گے نہیں، اب علماء کرام کی ذمہ داری ہے. تو علماء کرام ہی کو اتنا زیادہ ان کو وہ کر دیا جائے کہ ان کی بات کوئی سننے والا نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی ہمیں آگاہ رہنا چاہیے. جی. حضرت اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے علماء کرام کے حوالے سے کہ اب ہم نے حل بھی سننا ہے حضرت سے، اور مذہبی طبقہ خود اتنے نشانے پر ہے کہ اب ربیع الاول کے جلوس پہ کہ ایک حملہ ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورے ملک میں جہاں جہاں ہمارے اہل سنت والجماعت بریلوی مکتب فکر کی جلوس اور ان کی قیادت نے باہر آنا تھا، وہ سہم گئی بالکل. اور سہم خود نہیں گئی، اداروں نے ان کو نہیں آنے دیا. تو یہ ایک مثال ہے ہمارے پاس کہ جب اس طرح مذہبی رہنماؤں پر یا ان کی جگہوں پر حملے ہوں گے تو مذہبی لوگ بھی ظاہر ہے لمیٹڈ ہو جائیں گے، محدود ہوں گے. وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ چیلنج بن جائے گا. ایک مذہبی لوگوں کو بات کیا کرنی ہے، اس پورے ماحول میں ان کو کردار کیا ادا کرنا ہے اور کس طرح ادا کرنا ہے، کیونکہ اب کردار ادا کرنا اٹ سیلف ایک چیلنج ہے، کیونکہ وہ خود ٹارگیٹ پہ آ جائیں گے. اس حوالے سے تھوڑی سی بات فرمائیں گے. اس میں تو بہت ساری اس کی جہتیں ہیں بات کرنے کے لیے. تو اس موقع پہ میں ٹھیک ہے اس پہ مزید کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن مستقل اس پہ نصیحت جی انشاءاللہ ہے صحیح کہ لوگ مذہب کو بھی ایک مافیا کے طور پہ استعمال کریں. جی. مذہب کے نام کو استعمال کر کے اپنے ایجنڈے چلانا، جی اپنی سیاست چلانا، اپنے کاروبار چلانا، اپنی جو مفادات ہیں وہ حاصل کرنا. جب ریاستیں کمزور ہو جاتی ہیں تو مذہب کا نام لے کر لوگ ایسا جیسے لینڈ مافیا ہے، واٹر مافیا ہے اور فلاں مافیا ہے، تو مذہب کے حوالے سے بھی ایک مافیا ہوتا ہے. اور میرے خیال میں ہم اس سے گزر رہے ہیں. میں اس پہ تفصیل سے جی انشاءاللہ. اچھا جاتے جاتے بس یہ جو حالیہ لہر ہے حضرت نے 2-3 بار فرمایا، تو اس کا حل میں آگے جا کر بتاؤں گا. تو حضرت کی نظر میں کیا حل ہے اس دہشت گردی کی لہر سے باہر آنے کا؟ جو ادارے ہیں ان کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا اور سویلینز کو؟ جی حل بھی میں بھی بہت سارے اس کے لیول ہیں، صحیح درجات ہیں. فی الوقت میں اتنا عرض کروں گا کہ جو ریاستی اداروں کو جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو شواہد ہوتے ہیں غیر ملکی مداخلت کے اور اندرونی مداخلت، ہمارے ادارے ان کو کسی مسلط کی وجہ سے ان کو زیادہ کھل کر نہیں بتا سکتے. جی.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، کہ تم سچ بولو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ٹھیک کریں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو اگر ہم سچ نہیں بولیں گے اور لیبا پوتی کرتے رہیں گے تو یہی ہوگا۔ تو ایک ایسا ملک جو اتنی بڑی جنگ کی زد میں ہے، چمکی جنگ ہے اس کو پر مسلط ہے، اور اس وقت میں اگر ادارے کسی مصلحت سے کسی اس سے، تو میرے خیال میں سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ اس بات ان شواہد کو پیش کریں۔ صحیح۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، ان کو آئینہ دکھائیں کہ یہ جہاد جو آپ کر رہے ہیں یہ جہاد فلاں وہ کر رہا ہے۔ اسپانسر۔ ہاں، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ 1995 میں جب مالاکنڈ میں تحریک شروع ہوئی تو وہ تحریک پرامن تحریک تھی سوری محمد صاحب، لیکن بعد میں پھر وہ عسکری تحریک میں تبدیل ہو گئی، اس علاقوں پہ قبضہ ہو گیا۔ تو ایک دفعہ میں نے ان کے لیڈرشپ سے پوچھا کہ جو آپ لوگ جنگ شروع کر دی، جنگ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ملک ہو اور ایک سستانے کی جگہ ہو، رسد پہنچانے کی جگہ ہو، پناہ لینے کی جگہ ہو، تو آپ لوگ کیسے اس جنگ کو آگے لڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں شاہ مسعود نے کابل میں اوطاق دی ہوئے ہیں، وہاں سے اسلحہ ہی مل رہا ہے، تو ہمیں بالکل پورا راستہ ہمارے پاس موجود ہے وہاں جانے۔ یہ وہ دن تھے جب کہ طالبان شاہ مسعود سے شریعت کی بنیاد پہ لڑ رہے تھے جی۔ تو ادھر شاہ مسعود نے وہاں شریعت نافذ نہیں کی تھی کابل میں، اور وہ مالاکنڈ اور سوات میں شریعت نافذ کر رہا تھا۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس بات کو واضح کرنا چاہیے کہ غیر ملکی ہاتھ ہے تو اس کو دکھائیں۔ جی۔ اس میڈیا کو مجبور کریں، میڈیا کب بولے گا؟ اس کو دکھائیں کہ یہ لوگ ہیں، یہ ادارے ہیں، جب تک آپ دکھائیں گے نہیں۔ اور اندرونی طور پہ میں سمجھتا ہوں جو علماء کرام ہیں ان کو اپنا خاص طور پہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں، جی۔ فوج کے وہ تو قربانی دے رہے ہیں، جو ادارے ہیں وہ اپنی قربانی دے بھی رہے ہیں لگے ہوئے، لیکن مزید ان کو اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے، ان کے پاس ڈیٹا صحیح ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، اس کی سمت ٹھیک ہونی چاہیے، اور وہ جو اقدامات ہیں ان میں تسلسل ہونا چاہیے، اس میں ذاتی اپنی پروموشن یا اپنی کریڈٹ لینے کا یا اپنی چیزوں کا کہیں وہ نہ ہو۔ تو یہ تو ان کے ذمہ ہے۔ علماء کرام کو یہ کہ وہ اس پہ غور کریں کہ کس وجہ سے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے، کس عنوان سے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو طے کر کے اس پہ بات چیت کریں۔ اور خاص طور پہ تمام تقریباً علماء نے، مشائخ نے پیغام پاکستان پہ دستخط کیے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ یہاں مسلح جنگ لڑ رہے ہیں یہ باغی ہیں، یہ خوارج ہیں، اور یہ حرام موت ہے، اور فوج کے ساتھ کھڑا ہونا فرض ہے، اور یہ اگر نہیں ہم کھڑے ہوں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو جس بات پہ دستخط کیے ہیں اسی بات کو اپنے مدرسے میں، اپنی کلاس میں، اپنی خانقاہ میں، اپنے مریدین میں، متعلقین میں، اپنے جمعوں کے خطبے میں بھرپور طریقے سے دلائل سے بات کریں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ حرام ہے، ناجائز۔ اگر دستخط تو کر دیے پیغام پاکستان پہ، ویسے آپ بات ہی نہیں کر رہے تو یہ غلط بھی ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پیمانے پہ اگر ہم خاموشی اختیار کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس قتل مومن میں شریک نہ ہو جائیں، خدا نخواستہ۔ تو میں ایک تو یہ میری طرف سے یہ، دوسری بات یہ کہ جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، دینی تنظیمیں ہیں، وہ 4-5 موضوعات کو باقاعدہ اپنے نصاب میں شامل کریں۔ ریاست کے حقوق کیا ہیں؟ کیونکہ ہمارے اس خطے میں ریاست سے 200-300 سال سے مذہبی طبقہ دور ہے، تو ریاست کی کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے، کیا اس کی حساسیت ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا احکام ہیں، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور جو حصہ ہمارے درس نظامی میں تو بہت کچھ ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کو اتنے دھیان سے اور توجہ سے نہیں پڑھا جاتا کیونکہ وہ چیز ہمارے عمل میں نہیں ہے۔ جب ہمارے علماء کرام کو یہ مواقع مل جائیں کہ وہ بیوروکریسی میں بھی جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں جا رہے ہیں، جوڈیسی میں جا رہے ہیں، پھر دیکھیں یہی درس نظامی ان کی رہنمائی کرے گا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے حقوق کے حوالے سے ہمیں اپنی چیزوں کو نمایاں کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہتھیار اٹھانا کہاں اجازت ہے اس کی؟ جی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے قانون ہاتھ میں لینا، خود فیصلہ کر لینا، خود جج بن جانا، خود کسی کو مجرم قرار دینا اور خود اس کو نافذ کرنا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ ایک ریاست بنے بنائے ملک میں جہاں ایک ریاست ہے وہاں اس کی اجازت تو نہیں ہوتی، لیکن ہمارے یہاں یہ چیز سمجھی جاتی ہے، اس پر بات کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے
آزاد عسکریت، کہ عسکریت اپنے طور پہ کوئی تنظیم بنا لے اور اس کو جہاد ڈکلیئر کر دے، جہادی تنظیم بنا دے، اور جس ملک پہ چاہے وہ حملہ کر دے، تو اس کی کیسے اجازت دی جا سکتی؟ اس پر بھی باقاعدہ ایک نصاب میں شامل کرنا۔ ایک چیز یہ کہ کہیں اگر ظلم ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، اسلامی قانون وہاں کلی طور پر نافذ نہیں ہے، جزوی طور پر نافذ نہیں ہے، تو کیا وہاں پرامن طریقے سے حل کرنے کی بجائے کیا وہاں ریاست سے مسلح جنگ کرنا یہ جائز ہے؟ تو یہ وہ موضوعات اس پہ ہمیں باقاعدہ بات کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں جب اس پر بات ہوگی تو یہ مسئلہ حل ہوگا جی، کیونکہ 45 سال سے جو عسکریت یہاں چل رہی ہے اس سب پہ عنوان جہاد کا ہے۔ حالانکہ جہاد تو ایک بڑا لفظ ہے۔ قتال کی ہمارے فقہاء نے 12 قسمیں لکھی ہیں، جن میں پھر کس وقت جی انشاءاللہ بات کروں گا۔ ہر قسم کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن، مستحبات، اس میں مکروہات، مفسدات، نواقض، اس کے وہ الگ ہیں۔ تو جو اس کا جو علمی حصہ ہے مدارس میں اور دینی جماعتوں میں، اس کو خاص طور پہ بات کرنی چاہیے۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔ حضرت آخری بس تسلی ہوتی ہے آپ کی بات سے ان جوانوں کو جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں یا جہاں جہاں بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بہت بڑے پیمانے پہ وہ ٹارگٹ پر ہیں، ایک تو ان کے حوالے سے کوئی حرف تسلی، اور جو ہماری سویلین آبادی ہے، جو ہمارے لوگ بیچارے شہید ہو رہے ہیں، ان کے لواحقین کے لیے جو آگے ان کے درجات کے حوالے سے جو ایک ناحق قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجات ہیں، کچھ تو حرف تسلی ان کے لیے بھی۔ دیکھیے، جو نوجوان، جو ہمارے جوان مختلف محاذوں پہ سینہ سپر ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں، اتنی بڑی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں، وہ تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس ملک کی حفاظت کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر ہماری حفاظت کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اتنی مشکلات میں تو وہ قابل مبارکباد ہیں، قابل رشک ہیں، اور ہم ان کے احسان مند اور ممنون ہیں، ہم ان کے شکر گزار، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم ان کو کیسے اپنے دل میں دکھائیں کہ ہمارے دل میں کتنی بڑی جگہ ہے ان کے لیے، تو ان کو ہم بہت زیادہ، اور خاص طور پہ ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو فوج میں شامل کر کے، داخل کر کے اپنے جگر گوشوں کو اتنے خطرات سے کھیلنے کے لیے بھیجا ہے، تو وہ ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہیں، قابل رشک ہے۔ اور وہ خواتین جو اپنے سہاگ انہوں نے اللہ کے راستے میں دیے ہوئے ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے، اور وہ بہنیں، بیٹیاں، بچے جو اپنے بڑوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو وہاں بھیج رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں پورا خاندان، جس خاندان سے کوئی فوج کے اندر ہے، وہ قابل مبارکباد ہے۔ اور ان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی کہ وہ اتنے بڑے ایک ایٹمی ملک کو، ایک عالم اسلام کے سب سے اچھے ملک کو، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کی، ان جوانوں کی، افسروں کی قربانی کی وجہ سے ان 20-25 سالوں میں اتنے ملک تباہ برباد ہوئے ہیں، ہمارا ملک الحمدللہ ابھی تک ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ تو ایک تو ان کے لیے، دوسری بات ہے کہ جو ہماری فوج ہے، جو فوج میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے فوج کی جو نیک کام ہے اسلام کے لیے، حرمین شریفین کے لیے، دین کے لیے، فوج کے سسٹم ایسا ہے کہ وہ بتا نہیں سکتے۔ جی، لیکن اگر کوئی آدمی انصاف سے کام لے اور اس کو دیکھ لے کہ ان کی عالم اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں، حرمین شریفین کے لیے کیا خدمات ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو ان کو اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں یہ بار بار اس بات کو اس لیے دہراتا ہوں تاکہ ہمارے لوگ بھی اس بات کو سمجھیں کہ 1000 سال میں جتنے بھی ہماری تہذیبیں، ہماری سلطنتیں، خلافتیں ختم ہوئی ہیں، وہ بغاوتوں کی وجہ سے۔ جب ہلاکو خان نے بغداد میں حملہ کیا، اس سے پہلے موصل کے گورنر نے وہاں بغاوت کی تھی اور پورا علاقہ خلافت بغداد سے وہ الگ ہو گیا تھا۔ تو اس طریقے سے بغاوتیں ہوئیں، سلطنت مغلیہ میں بغاوت ہوئی، کہیں بیٹا، کہیں بھائی، کہیں گورنر، کہیں کوئی۔ تو ان بغاوتوں کی وجہ سے، اور بغاوت کیسے ہوتی تھی؟ فوج کے اندر بغاوت۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فوج کو اس طریقے سے منظم اور ڈسپلن ان کیا ہے کہ وہاں کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ کوئی کرنل، کوئی میجر، کوئی کور کمانڈر کوئی بغاوت کا سوچ بھی سکے۔ حالانکہ کوشش بہت ہو رہی ہے، مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ اتنی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے فوج کو اندر سے نقصان پہنچایا جائے، باہر سے جو ان کے ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو استعمال کیا جائے،
اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ریٹائر حضرات ہیں وہ بھی اس میں استعمال ہو رہے ہیں. تو میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ اس فوج کی آپ ساتھ دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، عوام بھی، مذہبی طبقہ بھی. ہاں جو فوج غلط کام کرتی ہے، جو ان کا غلط کام ہے، غیر آئینی کام ہے، ان کو سمجھائیں، ایسے سمجھائیں جیسے ہم اپنے گھر میں کسی چیز کو سمجھاتے ہیں. ہمارے کو غلط کام ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں. لیکن دشمن کی زبان بولنا اور ان کی لہجے میں بات کرنا یہ بہت غلط بات ہے. آپ نے حل کی بات کی تو حل کے حوالے سے بہت سارے حل ہیں، بہت ساری اس بارے میں تجاویز ہیں. جتنا معاملہ ہمارے ہاں کمزور ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی کے لحاظ سے، انتظام و انصرام کے لحاظ سے، اس کے لیے سب سے جو بنیادی ہماری جو ضرورت ہے وہ تعلیم ہے. تعلیم ہماری ٹھیک ہو. اسکول، کالج، یونیورسٹیاں وہ ڈگریاں بھی دے رہی ہیں، لوگ بھی، رجال کار بھی، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جن کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے یا عہدہ حاصل کرنا. جی. وہ اس قوم کو دینے کے لیے ان کے پاس جذبہ نہیں ہے. تو ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے نصاب تعلیم کو ٹھیک کرنا، اس کے اندر ان سب چیزوں کو شامل کرنا جن چیلنجز سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ان کے، یہ بہت ضروری ہے. پکا حل تو اس میں یہی ہو کہ جو بیوروکریٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ کا ذمہ دار ہو یا افسر ہو یا جوڈیشری کا ہو یا میڈیا پسند ہو یا کاروباری لوگ ہوں، کہیں بھی بیوروکریسی کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہو کہ ہماری ذمہ داری کیا تھی. یہ جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں یہ کیوں خراب ہو گئے؟ جی. یہ ملک یہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی جن کے ذمہ یہ تھا کہ وہ کرپشن روکیں گے، اسمگلنگ روکیں گے، بدعنوانی روکیں گے اور اس ملک کو تباہی سے بچائیں گے. انہوں نے ذمہ داری ادا نہیں. کیوں نہیں ادا کی؟ اس لیے کہ ہمارے تعلیمی نظام ان کو یہ عقل دیتا ہی نہیں، سمجھ دیتا ہی نہیں ہے. تو پکا حل یہ ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے مدارس ہیں ان کے اندر بھی نصاب میں اصلاحات کی بہت شدید ضرورت، جس پہ میں بات کرتا رہتا ہوں کہ وہاں ایک طالب علم کو، ایک عالم دین کو اتنا ہونا چاہیے کہ وہ ہماری ریاست کے، معاشرے کے، سوسائٹی کے مسائل کو سمجھ سکے، حل بھی پیش کر سکے، پھر جا کر اس کو قرآن حدیث کی صحیح اس کا پتہ چلے گا. تو مدارس میں بھی ضرورت ہے. یہ وہ حل ہے جو باقاعدہ حل ہے اور لمبا، اس کی دیر پا اس کے نتائج ہوں گے. ایک وہ حل ہے جس میں فوری طور پہ ہمیں کچھ نتائج مل سکتے ہیں اور وہ ہے تھنک ٹینک کے ذریعے سے. یہ تھنک ٹینک ہونے چاہیے اور تھنک ٹینک کے ذریعے سے جو ایسے ہماری چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں جن سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، تو فوری طور پہ ان کا کیا حل ہو سکتا ہے، اس پہ ایک ریسرچ ہو، تحقیق ہو، اس پہ مشاورت ہو، ماہرین بیٹھیں، اس کا تجزیہ کریں اور پھر جو پالیسی چل رہی ہے اگر وہ کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرنے کا مشورہ دیں، اور اگر وہ غلط ہے تو اس کو بتائیں کہ یہ غلط ہے، اس کا متبادل یہ ہو سکتا ہے. اور ایک درمیانہ درجہ ہے، اور درمیانہ درجہ یہ ہے کہ ہم سی ایس ایس کے امتحان دلائیں. ہم ایسے ٹیلنٹ ڈھونڈیں، چاہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طلباء ہوں یا مدارس سے طلباء ہوں یا اور، کہ جو اس ملک کی رہنمائی کر سکیں اپنی دیانتداری اور تقویٰ کے ذریعے سے، اور دیانتداری کے ذریعے سے وہ اس آگے رہے، تو ان کو سی ایس ایس کے امتحانات کی تیاری کرا کر اور پھر ان کو ہم معاشرے میں بھیجیں مختلف شعبوں میں. تو میرے خیال میں اس کو شروع سے بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں ایک طویل مدتی طریقے سے، اور ہنگامی اور فوری بنیادوں پر بھی کر سکتے ہیں، اور بیوروکریسی کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے یہ شکل ہو سکتی ہے. اور ایک بہت بڑی بات یہ کہ کسی بھی جنگ کو لڑنے کے لیے جو اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے، ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر جنگ آپ آپس کے خلفشار سے لڑ رہے ہیں کبھی بھی جیت نہیں سکتے. تو یہ معاشی جنگ بھی ہے، سفارتی جنگ بھی ہے، مذہبی جنگ بھی ہے، اور دفاعی جنگ بھی ہے، اور نفسیاتی جنگ بھی ہے. اس کو لڑنے کے لیے ہم پوری قوم کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، اور ایک پیج پہ آنے کے لیے ایسا نہیں کہ یہ ہمیں کوئی پیج باہر سے لانا پڑے گا، ادھر موجود ہے. ادھر موجود ہے، اور ایک لائن ہر جگہ ہوتی ہے، گھروں میں بھی ہوتی ہے، اداروں میں بھی ہوتی ہے. اس لائن سے آگے ہمیں نہیں، یہاں ہمارے مشترکہ مفادات، جہاں ہماری معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، یہ سب کا نقصان، اس پہ سارے اپوزیشن، حکمران، سب لوگ اکٹھے ہو جائیں. جہاں ہماری ریاست کو نقصان ہو رہا ہے تو ہم آہنگی اور اتحاد، آپس میں اجتماعیت، مشترکہ مفادات کے لیے ریاست کے حوالے سے. اور اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ریاست کے مفاد کیسے ہوتے ہیں تو ہم دیکھ لیں امریکہ میں کیسے کر رہے ہیں. امریکہ ہے، یورپ ہے، دنیا میں مالک ہیں، تو ہم کوئی الگ سے تو نہیں ہیں.
تو جیسے وہ لوگ اپنی جمہوریت کے ہوتے ہوئے، آزادی اظہار کے ہوتے ہوئے اکٹھے ہو سکتے ہیں ریاست کے لیے، ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ جامع رشید کا جو تھنک ٹینک ہے CPRD، اس حوالے سے کچھ فرمائیں گے کہ اس کا کیا کردار ہے اس پوری؟ دیکھیں، میں اس پہ پھر الگ سے بھی اس وقت بات کروں گا کہ جامع رشید کا جو تعلیمی نظام ہے اس کو مالی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے جی، اور تھنک ٹینک ایسے ہی نہیں چلتے۔ تھنک ٹینک ہے ہمارا جی، لیکن بہت ہی لولا لنگڑا سا تھنک ٹینک۔ اگر ہمارے تھنک ٹینک کو وسائل مل جائیں، اچھے وسائل مل جائیں، تو ہم اس قوم کی، اس ملک کی، اس دین کی، مذہب کی، مخلوق کی، خلق خدا کی، سوسائٹی کی بہت زیادہ خدمت کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں بھی اتنے کمزور، اس کی وجہ سے بھی اس ملک کی 10-12 پالیسیاں جو مرکز کی سطح کی تھیں، جی، جن کا بین الاقوامی سطح پہ تعلق تھا یا قومی سطح پہ، ہمارے تھنک ٹینک کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہ پالیسیاں بہتر ہوئی ہیں یا ٹھیک ہوئی ہیں، یا ان پالیسیوں کو چھوڑ کے نئی پالیسیاں بنائی گئی ہیں۔ تو اس لیے میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو یہاں سے نظام تعلیم ہے، یہ آپ کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، کاروباری لوگوں کے لیے، یہ ہماری حفاظت کے لیے، تو اس کے ساتھ لوگوں کو اس کو آن کرنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے، تو ہماری جو خدمات ہیں، جتنی ہماری صلاحیت ہے، وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے سر۔ جی انشاءاللہ۔ جی ناظرین محترم، یہ آج کی نشست تو بہت ہنگامی نوعیت کی بھی تھی، اور یہ جتنا ہمیں تفصیل سے بات کرنی ہے اس کے مقابلے میں بہت مختصر ہے۔ حضرت کے ساتھ انشاءاللہ ایک بہت تفصیلی نشست شروع ہوگی کچھ وقت کے بعد انشاءاللہ، اور اس میں ایک بڑے کینوس پہ چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں جتنے بھی، ان کی جو انٹرفیئرنس ہے، اور اس حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں ہمارے مذہبی طبقے میں، عام عوام میں، ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں جاتے جاتے حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت بھی ہمارے ناظرین کو وہ جو آگے آنے والے ہماری نشستیں ہیں ان کی اہمیت پہ 2-3 جملے فرمائیں گے، تو آپ پھر اپنے سوالات بھی نیچے کمنٹس میں ہمیں ابھی سے بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ ان سوالات کو بھی ہم اس پروگرام میں پھر شامل کر سکیں۔ دیکھیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو کام یہاں جامع رشید سے ہو رہا ہے، چاہے وہ نظام تعلیم ہو، نصاب تعلیم ہو، یا جو تربیت کا ہو، یا جو ہماری پالیسیاں ہیں جامع رشید کی، یا جو ہمارے ادارے ہیں جیسے غزالی یونیورسٹی ہے، اور ہمارے صفا او لیول کا ماشاءاللہ وہاں کام ہو رہا ہے، البیرونی نئے طریقے سے ماشاءاللہ اٹھ رہا ہے، پھر اور بہت سارے یہاں جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، شعبے ہیں، لاہور میں ماشاءاللہ لاہور کیمپس شروع ہو رہا ہے، گوجرانوالہ میں، بٹل میں، سوات میں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ کھلی ڈبیٹ ہو، اور میرے دل چاہتا ہے کہ میں ایسا نہ ہو کہ پہلے سے سوالات لکھے ہوئے ہوں، جی، براہ راست لوگ سوال کریں، اور جس کا جواب مجھے آئے گا میں بتا دوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں غلط بیانی نہیں، ٹھیک، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، تو اگر کسی چیز کا جواب نہیں آئے گا میں بتا دوں گا، غلطی ہوگی تو مان لو۔ دوسری بات یہ کہ جو جس حالت سے ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں، پوری دنیا بلیک میل کر رہی ہے، بالکل، ہر آدمی ایک مافیا بنا ہوا ہے، ہر ملک ہمارے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک مل کر کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے لیے جہاں جہاں بھی ہمیں ذہن سازی کی ضرورت ہے، چاہے وہ افواج ہوں، ادارے ہوں، عوام ہوں، سوسائٹی ہو، تعلیمی ادارے ہوں، ان سب کے حوالے سے جو ہمارے پاس ایک تجربہ ہے، جو ہمارے پاس تجاویز ہیں، میں چاہتا ہوں اس پہ لوگ بات کریں اور کھل کر سوال کریں، چونکہ یہاں بھی سسٹم ہمارے آپ کا جو آواز کا ہے یا کمیونیکیشن کا اتنا اچھا نہیں ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے ویڈیو کی شکل میں اپنا جو سوال ہے وہ ریکارڈ کر کے بھیج دیں، تو انشاءاللہ اس کا جواب انشاءاللہ ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور مجھے ذاتی طور پہ بہت فائدہ ہوگا۔ مجھے لوگوں کے بہت ساری جتنے بھی یہاں چیزیں بنی ہیں، جتنے بھی 40-45 شعبے بنے ہیں، لوگوں سے ہم نے سیکھے، لوگوں سے ملا کر ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے۔ یہ جو 3 جو موضوعات ہیں کہ آزاد عسکریت، جی، اور اسلامائزیشن کے لیے ہتھیار اٹھا کر لڑنا، امر بالمعروف کے لیے ہتھیار اٹھانا، یہ جو تین مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی 100 شخصیات میرے علم میں ایسی ہیں، اگر وہ ایک پیج پہ آ جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ چل، تو میں پھر اگلی نشست میں بتاؤں گا کہ وہ 100 شخصیات کون سی۔ صحیح، جی صحیح ہے انشاءاللہ۔ تو ناظرین محترم، یہ بھی ایڈ ہو گیا اس میں، اور انشاءاللہ ہم SMD بھی یہاں لگی ہوئی ہوگی، اس پر آپ کے سوالات کا انتظار بھی رہے گا۔ جس طرح حضرت فرمایا کہ ویڈیو کال میں اگر آپ ریکارڈ کر کے بھیج دیں گے تو ہمارا وقت بھی بچے گا، اور اچھی کوالٹی کے ذریعے وہ سوالات بھی لوگ بھی سن سکیں گے، اور ان کا پھر جواب بھی انشاءاللہ بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکے گا۔
تو فی الوقت اجازت دیجیے، خیال رکھیے اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.